جو پیپلز پارٹی ہے وہ تھوڑی سی پٹڑی سے اتر گئی تھی. وہ ہمیں بلیک میل کرنا چاہتے تھے. ایک بات بتاؤں, اگر ان کا کوئی ساتھی ہو, انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا جی پی کی, انہوں نے گورنمنٹ لی گلگت بلتستان کی, کہ ہم آپ کا بجٹ پاس نہیں کریں گے. تو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے, بار بار ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے. جانا انہوں نے کہیں نہیں, ہمارے ساتھ ہی وہ 3 سال انشاءاللہ گزاریں گے اکٹھے, کیونکہ ہم نے ملک کی بہتری کے لیے اتحاد کیا ہوا ہے. تو اچھا, یعنی گلگت بلتستان کی حکومت جو پیپلز پارٹی کو دی ہے وہ بھی ایک ڈیل کی وجہ سے دی ہے, انہوں نے دھمکی دی تھی؟ نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا نہیں بجٹ پاس کریں گے, ہمیں دے دیں حکومت. آج جب ہم کہہ رہے ہیں خان صاحب کی جو ہے قابل احترام سسٹرز ہی کہہ رہی ہیں یا پارٹی قیادت ہی کہہ رہی ہے, گارنٹیاں دے رہی ہیں, اگر ہم احتیاط کرتے گارنٹیوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی. وہ خود ہمارے پاس آ رہے تھے, ریکویسٹیں کر رہے تھے. تو نہیں کرنی چاہیے ایسی بات, کیونکہ میں کوئی سخت بات کروں پاکستان میں یا کوئی ملک سے باہر بندہ بات کرے تو اس کا اثر خان صاحب پہ پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان فرنٹ میں سلمان حیدر. ستمبر سے پہلے اگست میں ہی ملک میں سیاسی پارا ہائی ہو گیا ہے. حکومت کے اعلان کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے ملاقات آج بھی نہیں ہوئی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کچھ روز قبل ہی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو چیلنج کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوگی, بہتر ہوگا کہ پی ٹی آئی 27 ستمبر کے احتجاج پر فوکس کرے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 27 ستمبر کو 20 لاکھ سے کم لوگ بھی ہوئے تو چلے گا, جبکہ وزیر داخلہ طلال چودھری نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ 20 لاکھ تو چھوڑیں, 2 لاکھ لوگ ہی لے آئیں تو ہم خود گھر چلے جائیں گے. حکومت کے چیلنج کے جواب میں پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل کے باہر آج بھرپور پاور شو کا اعلان کیا تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی خصوصی طور پر قافلے کے ہمراہ پہنچے تھے. حکومت نے وعدے کے مطابق آج بھی ملاقات نہیں کروائی. ناقدین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور سہیل آفریدی اڈیالہ کے باہر اپنے پہلے امتحان میں بظاہر ناکام ہو گئے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے حامیوں کا موقف ہے کہ وہ اس کال سے جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ کر لیا ہے, وہ ابھی ٹریلر ہے. جیسے جیسے 27 ستمبر قریب آئے گا تحریک انصاف اپنے جوبن پر ہوگا, مگر سوال یہ ہے کہ اندرونی اختلافات اور دھڑے بندی کا شکار پی ٹی آئی کیسے تحریک چلائے گی. بعض حلقوں کی جانب سے جشن آزادی کے موقع پر احتجاج کی کال پر بھی پی ٹی آئی کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ موقع قوم کو جوڑنے کا ہے, نہ کہ تقسیم کرنے کا. بہتر ہوتا کہ پی ٹی آئی اپنے احتجاج کو اگلے ہفتے کے لیے مؤخر کر دیتی. دوسری جانب پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کو لے کر بھی اپوزیشن تقسیم کا شکار نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات ممکن نہیں ہیں, مگر تحریک تحفظ عین پاکستان نے پیپلز پارٹی سے رابطوں کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے. ترجمان تحریک تحفظ پاکستان کے مطابق پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے رابطے کے پیغام بھیجے ہیں, جسے اسد کیسر اور عامر ڈوگر تک پہنچا دیا گیا ہے. آنے والے دنوں میں ملکی سیاسی منظرنامہ کیا صورتحال اختیار کرتا ہے, حکومت 27 ستمبر کی کال سے نبڑنے کے لیے کیا حکمت عملی اپناتی ہے, اور پی ٹی آئی اندرونی اختلافات اور دھڑے بندی کو کیسے قابو پائے گی. اس پہ کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف الٹیمیٹم یا ڈیڈ لائن کی شکل میں سسٹم کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سسٹم کس حد تک پریشان ہے, حکومت کتنا بڑا اس کو چیلنج تصور کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب, الٹیمیٹمز ہیں, سہیل آفریدی صاحب سے آج بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی, عمران خان صاحب کی آج کا کہا ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب پہلے بھی 2 ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی بندوں کا بندوبست کرے, یعنی ان کو بھی پتا ہے کہ 27 سے پہلے کسی قسم کی ملاقات نہیں ہونی. ایک تو حکومت سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اتنا سیریس نہیں لے رہی آپ کے الٹیمیٹم کو, آپ کی ڈیڈ لائنز کو, چاہے اس کے کہ آپ کے پاس کچھ اور آپشنز ہیں, آپ اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیں گے 27 ستمبر سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بہت شکریہ سلمان حیدر صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے ناظرین کو سب کو یوم آزادی مبارک. کل ہمارا 79واں 79 یوم آزادی ہے. دیکھیں, جہاں تک سہیل صاحب کے نہ ملنے کا تعلق ہے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, ان کے ساتھ ہمارے 5 اور پارلیمنٹیرینز, جس میں ایک ایم این اے, کچھ صوبائی وزراء اور ایک ایم پی اے صاحب. تو ان کے پاس تھا آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے محترم چیف جسٹس صاحب کا آرڈر, اور ساتھ میں 2 ججز اور, تو 3 ججز کا آرڈر. یہ وہی آرڈر ہے جس پہ میں بھی جاتا رہتا ہوں اور مجھے بھی نہیں چھوڑتے. اور اسی آرڈر پہ محترم جو ہماری سسٹرز ہیں خان صاحب کی 3 بہنیں اور وکلاء, وہ بھی جاتے ہیں. یہ تو حالت ہو گئی ہے پاکستان کی ایک انتہائی محترم عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کی. تو بجائے اس کے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اپوزیشن کا مذاق اڑائیں,
رانا صاحب خود بھی بہت مشکلات کا شکار رہے، چاہے وہ مشرف صاحب کا دور ہو یا بدقسمتی سے ہمارے دور میں بھی ایک امتحان میں وہ ابتلا میں رہے. تو ایسے لوگ جیسے اب انہوں نے ایک جیل کاٹی، میں بھی ایک جیل کاٹ کے نکلا ہوا آدمی ہوں، اس طرح کی اور ہم لوگوں کو تو میں کہتا ہوں ان چیزوں پہ زیادہ بات کرنی چاہیے کہ جو عدالتیں ہیں، تو اپوزیشن کا مذاق اڑانا تو بڑا آسان ہے جب طاقت آپ کے پاس ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹ طاقت اللہ کی ہے، اور اللہ ایک چیز کو پسند نہیں کرتا، وہ ہے تکبر، وہ اللہ کی چادر ہے. ہم سب کو اللہ کی اس چادر سے دور رہنا چاہیے، اور سنجیدہ سیاسی جو زعماء ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کو ایسی بات کرنی چاہیے جس سے یہ سیاسی میدان مضبوط ہو. سیاست مضبوط ہوگی تو آج آپ حکومت میں ہیں، کل ہم ہوں گے یا کوئی اور ہوگا، میدان مضبوط ہوگا تو کھلاڑی کھیلیں گے. لیکن اگر پیچھے اکھاڑ لی جائے تو آپ پھر مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کون سی سیاست اور کون سی جمہوریت. تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل یہ جو آج ہوا ہے غلط ہوا ہے. جہاں تک ہر چوک ڈی چوک کا تعلق ہے، میں نے اپنی جماعت کو ایک مشورہ دیا، فوڈ کمیٹی کی رائے یہ ہے کہ ہم آزادی کی رات، آزادی کے دن احتجاج نہیں کریں گے، ہم آزادی منائیں گے، لیکن ایسے طریقے سے منائیں گے کہ دنیا کو پتہ لگے کہ تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے ساتھی یوم آزادی منانے نکلے ہیں. تو میں پاکستانیوں کو کہوں گا بالکل ہر چوک میں نکلیں، ہر چوراہے پہ آج نکلیں، لیکن پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں لیں، ساتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا، اور ایک نعرہ لگائیں پاکستان زندہ باد کا، اور بتا دیں کہ تحریک انصاف کے لوگ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور آگے کا راستہ پوچھا کیا ہے، اگلے ہفتے سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ میدان سجے گا، اور ادھر ہی سے مجھے لگتا ہے کہ آگے کا راستہ اللہ نکالے گا. جو 5 پٹیشنز لگانے کا وعدہ سپریم کورٹ نے 2 دن پہلے مجھ سے سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب نے. ٹھیک. اچھا علی محمد خان صاحب، ایک تو چیلنج بہت بڑا ہے نا، جب ایک ڈیڈ لائن دے دی جاتی ہے جیسے کہ 27 ستمبر کو دی ہے. آپ نے کہا پچ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے پچھلے 3-4 سالوں میں بالکل اکھاڑ دی گئی. آپ دروازوں پہ بھی جا رہے ہیں، عدالتی کچھ احکامات بھی آپ کے پاس ہیں، اس کے باوجود ملاقات نہیں ہو رہی. ایون عمران خان صاحب سے مکمل طور پر رسائی بند ہے. کافی ایک پوری لمبی فہرست ہے پاکستان تحریک انصاف کی. لیکن یہ جو دعویٰ کہ 27 ستمبر کو 20 لاکھ لوگ لے کر اسلام آباد آئیں گے، یہ شفیع جان صاحب کر رہے ہیں، حکومت نہیں لے رہی اس کو سیریس. وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ بندے بھی لے آئیں تو ہم خود گھر چلے جائیں گے. یہ چیلنج بہت بڑا ہے. تو آپ اپنے حلقے کے حوالے سے بتائیے گا، کور کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے بتائیے گا کہ واقعی آپ لوگوں نے یہ جو چیلنج یہ لوگ لے رہے ہیں کہ اس کو آپ نے قبول کیا؟ نہیں، 20 لاکھ تو بہت بڑی تعداد ہے. شفیع نوجوان ہیں، انہوں نے اصل میں شفیع جان صاحب نے ایک میسج دیا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ کو 100 بار کہہ دیا ہے، 100 بار بتایا ایسا نہ کریں. ہم نے 100 بار نہیں بتایا ہوتا، ہم نے 2 بار کہا ہوتا ہے، لیکن جسٹ ٹو ایمفسائز، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں 20 لاکھ بندہ، تو پھر ایک ریولوشن ہوگا. 1 لاکھ، یہ محسن صاحب کی شاید آپ نے بات کی یا رانا صاحب کی، میں ان کو کہتا ہوں 2 لاکھ چھوڑیں، 1 لاکھ بھی نکل آیا تو آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے. لیکن میں نے جماعت کو یہ بات کی، جی میں جماعت کو یہ بات کی ہے، اپنی جماعت کو یہ بات کی ہے کہ جب کور کمیٹی میں اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے آخری بار جو احکامات تھے وہ یہ تھے کہ اب آپ نے ڈی چوک نہیں، اب آپ نے پورے ملک میں اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے اور احتجاج کو پھیلانا ہے پیسفل، کیونکہ کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ دوبارہ 26 نومبر کی طرح قتل عام ہو. لیکن چونکہ اب اسلام آباد مارچ کی بات محترم وزیر اعلیٰ صاحب نے کی ہے، ان کی تیاریاں اس کے لیے شروع ہیں. جب وہ وقت آئے گا انشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ پورے ملک سے نکلیں گے. میں حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، اس میں 1.5 مہینے کا وقت ہے، اس دوران آپ گفتگو مذاکرات شروع کیجئے، اور سیاسی جو ماحول ہے، سیاسی مسائل مذاکرات سے حل ہوتے ہیں. یہ بیچ کے 1.5 مہینے کا میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے، اس موقع کو ضائع نہ کیجئے. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ ہمارا ملک وہ 26 نومبر والے نظارے پھر دیکھیں. ٹھیک. اچھا علی محمد خان صاحب، پچھلے 3 دنوں میں مختلف وفاقی وزراء ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوتے ہیں، وہ آپ کی اس احتجاج کی کال کے حوالے سے ایک خاص سینٹنس پاس کرتے ہیں کہ جو تحریک انصاف خود ہی اتنی اندرونی اختلافات اور خلفشار کا شکار ہے، جب قیادت ہی اتنی تقسیم ہے، تو آپ لوگوں کے لوگ اس وجہ سے احتجاج کے اندر نہیں آئیں گے اور یہ احتجاج کامیاب نہیں ہوگا. یہ ایک پرٹیکولر ایشو تو ہے تحریک انصاف کے اندر، کیونکہ کارکنوں کا اپنے لیڈرشپ کے ساتھ انٹیکٹ رہنا، ان کی بات پر تائید کرنا، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. ایون آج جب
اڈیالہ جیل پہنچے ہیں سہیل آفریدی صاحب, تو ان کے ساتھ کارکنوں سے زیادہ ان کے سٹاف اور میڈیا کے لوگ تھے. ہاں اس کا اثر ہوتا ہے, میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا. اگر آپ کی اپنی جو ہے جماعت کی صفوں میں اتفاق نہیں ہے تو مخالف پہ اس کا روک تو پھر پڑتا ہی نہیں ہے. تو بالکل میں ایگری کرتا ہوں, ہمیں اپنی صفوں میں یہ جو کچھ چیزیں ہیں اس کو ٹھیک کرنا پڑیں گی. لیکن لوگ ہمارے لیے نہیں نکلتے, لوگ خان صاحب کے نام پہ نکلتے ہیں. لیکن اگر ہم متحد ہوں, متفق ہوں, زیادہ پھر ظاہر ہے پھر اگر 10 بندہ نکلے گا تو پھر 20 نکلے گا. یس, حکومتی وزراء اس چیز پہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تنقید بے جا نہیں ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, شاہ محمود صاحب جیل میں ہیں, ہماری قیادت جیل میں ہے, اور 1,000 دنوں سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں. بہت سی خواتین بیچاریاں بیمار ہیں. اب 85 سالہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ جیل میں ہیں. ہم جیسے لوگ 7 دفعہ گرفتار ہو کے بڑی مشکلوں سے, شکر ہے اس وقت جسٹس ابراہیم صاحب جیسے لوگ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے پشاور میں, ورنہ میں بھی اندر ابھی تک سڑ رہا ہوتا. تو جب اتنی مشکلات ہیں تو اتنے مشکل حالات میں تو انسان جڑ جاتا ہے. گاؤں پہ مشکل آتی ہے, سارا گاؤں اپنی لڑائی بھول کے تو جڑ جاتا ہے. خاندان میں مشکل آتی ہے تو خاندان میں سالوں بات نہ کرنے والے لوگ ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ غلط کر رہے ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے. اپنی اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھیں. کچھ عرصے کے لیے آپ کو متحد ہونا ہوگا. جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے, جب وہ آئیں گے پھر ہمیں خود ہی متحد کر لیں گے, ان کو آتا ہے طریقہ. اچھا, پولیٹکس میں کافی چیزیں کمپرومائز کی جاتی ہیں. جب اب تو عمران خان صاحب کی رہائی دور کی بات, اب اس وقت رسائی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, کسی طرح ملاقات ہو جائے. جس طریقے سے علیمہ خان صاحبہ نے گارنٹی دی, سہیل آفریدی صاحب گارنٹی دے رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرا دیں, کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. آپ کو نہیں لگتا یہ کام پہلے کر لیا جاتا تو کم از کم ملاقاتوں کا سلسلہ نہ بند ہوتا؟ میں تو کہتا رہا ہوں, میں تو 2024 سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بار بار آ کے بات احتیاط سے کریں. مجھے پڑ جاتے تھے ہمارے کچھ ساتھی جو باہر بیٹھے, میں ان کو سرما کہتا ہوں, ان کو برا لگتا ہے. آج جب ہم کہہ رہے ہیں خان صاحب کی جو ہے قابل احترام سسٹرز ہی کہہ رہی ہیں یا پارٹی قیادت ہی کہہ رہی ہے, گارنٹیاں دے رہی ہیں, اگر ہم احتیاط کرتے گارنٹیوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی. وہ خود ہمارے پاس آ رہے تھے, ریکویسٹیں کر رہے تھے. تو نہیں کرنی چاہیے ایسی بات, کیونکہ میں کوئی سخت بات کروں پاکستان میں یا کوئی ملک سے باہر بندہ بات کرے تو اس کا اثر خان صاحب پہ پڑتا ہے. اور دیکھیں پھر اس کے بعد خان صاحب پہ کیسز بھی بنے, سب کچھ ہوا. تو یس, میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اندر جائیں وہ احتیاط سے باہر آ کے بات کریں. کوئی گارنٹی چاہیے بالکل دینی چاہیے. اس وقت عمران خان صاحب کی صحت اور زندگی اہم ہے. میں تو پروگرامز میں مختلف جگہوں پہ کہا کہ اگر ہماری زندگیوں کی کوئی اہمیت ہے, میں اپنی لائف کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ میری لائف کی گارنٹی پہ آپ عمران خان صاحب سے جو ہے ہمارے ساتھیوں کو ملنے دیں. ٹھیک. اچھا, یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے اکبر ایس بابر کے نام کوئی پیغام بھجوا دیا کہ پارٹی کے ابتدائی دور کے جو ساتھی ہیں, جو ناراض رہنما ہیں, کارکنوں کو دوبارہ متحد کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. اکبر ایس خان صاحب یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور سپریم کورٹ کے حوالے سے جو احکامات آئے ہیں, یہ سب اکبر ایس بابر ہی مین صاحب تھے. آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس پیغام کے حوالے سے, اس خبر کے حوالے سے جو ریزرویشن ہے وہ بتائیں, کیونکہ اگر یہ پیغام صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے موجودہ قیادت پر اعتماد کا اظہار کم ہے خان صاحب کا. میں حکومت اور ان کے ہینڈلرز کو یہ کہوں گا کہ اب اگر بات اکبر ایس بابر پہ آ گئی ہے تو پھر صلح کر لیں. اگر آپ کے پاس آخری طرف کا پتہ اکبر ایس بابر صاحب آ گئے ہیں پھر صلح کر لیں. میں 2013 سے ایم این اے ہوں الحمدللہ, اور میں نے ایک بار بھی اکبر ایس بابر صاحب کو تحریک انصاف کی کسی میٹنگ میں نہیں دیکھا. ماضی میں ہوں گے, قابل احترام ہے, لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کو جتنا نقصان پہنچایا ہے کسی اور نے نہیں پہنچایا. تو خان صاحب انہیں کہیں گے کہ میں اب پتہ نہیں یہ کس نے, تو عجیب یہ وہی سوچ ہے, یہ وہی سوچ ہے جس سوچ کے تحت ان لوگوں نے فارم 47 کے ذریعے ان لوگوں ہم پہ مسلط کیا ہے. عقل ہوتی تو یہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, پیپلز پارٹی سے مذاکرات کو لے کر پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ کل مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب, وہ کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز والے تو چور ہیں, ان کے ساتھ کس طریقے سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. مگر خبر یہ بھی ہے کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی گرین سگنل دیا ہے. تھوڑا بتائیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں بات کرتی ہیں, ہمارے بڑے سیاسی اختلافات رہے ہیں محترم زرداری صاحب کے ساتھ, لیکن خان صاحب کی رہائی اور ان کے جو ان تک رسائی ہے, ان کی زندگی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو میں سمجھتا ہوں ہماری قیادت ہر کسی سے بات کرنی چاہیے. اگر میرے سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کہ بدترین دشمن سے بھی بات کریں, لیکن کسی طریقے سے خان صاحب تک ہم پہنچیں اور ان کی رسائی اور رہائی کا راستہ ہموار کرتے ہیں. اپنے
उसूलों को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर रहनुमा हमसे बात कर रहे थे। हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कॉल को, जो अली मोहम्मद खान साहब से गुफ्तगू के दौरान हमें अंदाजा हुआ। इस पर बात मजीद कर लेते हैं। हुकूमती बेंचेस में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं नासिर भट्ट साहब, उनसे बात करते हैं। नासिर भट्ट साहब, सुहेल आफरीदी साहब ने आज की कॉल दी थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराई तो हम मुल्क भर में एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। सर एक मुलाकात ही तो करवानी है, क्या मसला है आपको? अब तो फैमिली भी गारंटी दे रही है कि सियासी मुलाकात नहीं होगी, ना ही किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू होगी। बट साहब थोड़ा सा तो ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कहते हैं ना कि अब के वो सुना था, कहते हैं अब के मार के देख वो मार के बता, मुझे बताएं वो धमकियां देते हैं, वो ये कर लें। अभी इन्होंने कहा हम 27 सितंबर को आएंगे, तो फिर आप 27 सितंबर का हम इंतज़ार करते हैं। ये कहते हैं जी जुमरात तक मुलाकात नहीं की तो हम छोड़ेंगे नहीं, करा दें। हमने कहा चलो जुमरात का इंतज़ार करते हैं। बात ये है कि ये अपने रवैये में अगर तब्दीली नहीं लाएंगे, इसी तरह गीदड़ भपकियाँ देते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी भी यही चाहता है कि मेरी मुलाकात ना ही हो उससे, क्योंकि उसने जो तरीका अपनाया है मुलाकात करने का, ये तरीका है ही नहीं। आप अगर किसी को जेल में, वो कैदी है, कोई पीसी होटल में नहीं बैठा कोई इंजॉय कर रहा है, तो जब हम मिलने जाएंगे तो सुप्रीडेंट जेल से हम जाके बात करेंगे कि ये हाई कोर्ट के आर्डर हैं, ये 4 बंदे हैं। वो कहेगा आज ये 4 बंदे अंदर आए। अगर बाहर मैं जत्थे लेके बैठा हूँ और ये भी मीडिया को साथ लेंगे कि आज नहीं छोड़ेंगे, आज इधर ही बैठेंगे, नहीं तो दीवार तोड़ेंगे। आप उनको देख लें, कभी कभी वो धरना दे के बैठना शुरू करते हैं, जी रात तक हम इधर ही हैं। वो वहाँ आते इसीलिए हैं, झूठे बयानिए बनाते हैं। उनको कोई सरोकार नहीं कि वो जो जेल में कैदी है, अंदर बंद है, उसको बाहर लाने का तरीका उनको भी पता है। ना हुकूमत के पास है, ना हुकूमत उसको बाहर ला सकती है, वो अदालत का काम है। आज अदालत उसको कह दे कि इसको सुबह इसके ताले खोलो, बाहर निकालो, तो वो बाहर आ जाएगा। हम नहीं रोक सकते, ना हमने जेल भेजा है, ना हम उसको बाहर ला सकते हैं। आपसे हैं सारे नाराज। बिलावल साहब ने उल्टी गिनती की धमकी दी हुई है, अपोजिशन आपसे नाराज है, और बिलावल साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के दरमियान कोई ग्रीन सिग्नल मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। एक मुमकिन इत्तेहाद हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है। भट्ट साहब, बात यह है कि उनकी गिनती उल्टी सीधी हो गई है। बात यह है पीपल्स पार्टी जो है ना, मैं आपको बताऊं, देखें हमारे आपस में डिफरेंस है। हमारा जो एक मंशूर है वो डिफरेंट है, पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है। लेकिन देखें आप, पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ा ना, हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने बातें की, उन्होंने समझा कि इस तरह लोगों को हम बेवकूफ़ बना लेंगे, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। वोट वहाँ मुस्लिम लीग नून को मिला। आज हम हुकूमत भी बना रहे हैं इंशाल्लाह 3-4 दिनों में। जो पीपल्स पार्टी है वो थोड़ी सी पटड़ी से उतर गई थी, वो हमें ब्लैकमेल करना चाहते थे। एक बात बताऊं, अगर उनका कोई साथी हो, उन्होंने हमें ब्लैकमेल किया जीबी की, उन्होंने गवर्नमेंट ली गिलगित बल्तिस्तान की, कि हम आपका बजट पास नहीं करेंगे। तो एक ही दफ़ा होता है, बार बार ऐसे थोड़ा ही होता है। जाना उन्होंने कहीं नहीं, हमारे साथ ही वो 3 साल इंशाल्लाह गुजारेंगे इकट्ठे, क्योंकि हमने मुल्क की बेहतरी के लिए इत्तेहाद किया हुआ है। तो अच्छा, 5 साल बाद बल्तिस्तान की हुकूमत जो पीपल्स पार्टी को दी है वो भी एक डील की वजह से दी है, उन्होंने धमकी दी थी। नहीं, उन्होंने कहा था कि हम आपका नहीं बजट पास करेंगे, हमें दे दें हुकूमत, हमें जो है वो तो यदि पीपल्स पार्टी उधर भी नहीं जीती थी। देखें, वो कभी आप किसी को लें मेरे सामने, वो हुकूमत करने, अब ये तो नहीं कि वो अब आज़ाद कश्मीर में भी ऐसा करते, ऐसा तो नहीं होता ना। अब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत उनकी 6 महीने से प्राइम मिनिस्टर उनका, डीसी उनका, सब कुछ उनके पास है, वो हार गए हैं। तो हमें कहते हैं जी आपने धांधली किया। भाई आपकी हुकूमत है, हमने कैसे धांधली की है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। कराची के हाई प्रोफाइल मीर रजा हलाकत केस की तहकीकात पे एक इंतहाई अहम पेशरफ्त सामने आई। केस की तहकीकात के लिए कायम नई तफ्तीशी टीम का फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन में अहम इजलास हुआ, जिसमें मुतअद्दिद पुलिस अफसरान और एहलकारों के बयानात कलमबंद किए गए। तफ्तीशी टीम ने क्राइम सीन समेत मशकूक गेस्ट हाउस और मीर रजा के किचन का भी दौरा किया। नई तफ्तीशी टीम का फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन में इजलास तकरीबन 3.25 घंटे जारी रहा। तफ्तीशी जराये के मुताबिक इजलास में पुलिस को तकनीकी मुआमलत फराहम करने वाली CPLC की टीम भी मौजूद थी। DIG इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में कायम तफ्तीशी टीम ने मीर रजा की लाश मिलने की इतला पर जाए वकुआ पहुंचने वाली पुलिस टीम के बयानात कलमबंद किए। इस दौरान DSP रैंक तक के अफसरान और एहलकारों से भी पूछगछ की गई। इजलास खत्म होने के बाद तहकीकाती टीम के अरकान क्राइम सीन की जानिब रवाना हुए, जहां टीम ने SHO गुलिस्तान जौहर के हमरा जाए वकुआ का तफसीली जायजा लिया।
تفتیشی ٹیم نے جائے وقوع کے قریب موجود نرسری اور مشکوک قرار دیے گئے گیسٹ ہاؤس کا بھی دورہ کیا۔ اس دوران نرسری کے مالی اور جائے وقوع پر سب سے پہلے پہنچنے والی پولیس ٹیم کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ ڈی آئی جی عامر فاروقی نے میر رضا کی موت سے قبل ان کے سفر کے روڈ میپ کا بھی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ انہوں نے میر رضا کی آخری سی سی ٹی وی فوٹیج کے مقام کا بھی جائزہ لیا۔ کمیٹی نے کرائم سین سے مٹی اور 2 تیزاب کی بوتلیں بھی حاصل کی ہیں۔ کرائم سین کے بعد تحقیقاتی ٹیم میر رضا کے کچن پہنچی، جہاں تفتیشی ٹیم کے اراکین نے کچن کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی عامر فاروقی نے کچن کے برابر والے دفتر کے عملے سے بھی ملاقات کی۔ عملے سے پوچھا گیا کہ کیا وہ میر رضا کو جانتے تھے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے میر رضا کو اسی دن دیکھا جس دن سامان آیا تھا۔ میر رضا کے رائڈر ہی آتے تھے جو کام کرتے تھے۔ ڈی آئی جی عامر فاروقی نے عملے سے ایک اور سوال کیا کہ دکان کتنے بجے بند کر دیتے ہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ 11:30 بجے دکان بند کر دیتے ہیں۔ بعد ازاں ٹیم دوبارہ جائے وقوع پہنچ گئی۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے لیے کمیٹی اراکین کو مختلف ٹاسک دیے گئے ہیں۔ میر رضا کے اہل خانہ کا باضابطہ بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ حراست میں لیے گئے 21 افراد کے بیانات بھی ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میر رضا کی سمارٹ واچ کے حوالے سے بھی اہم حقائق سامنے آئے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ میر رضا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان کے گھر سے نکلنے سے پہلے ڈی ایکٹیویٹ ہوئے۔ اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے نوٹیفیکیشن سمارٹ واچ پر موصول ہوئے تھے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق سمارٹ واچ پر نوٹیفیکیشن 2:48 پر موصول ہوئے۔ سمارٹ واچ نوٹیفیکیشن کے مطابق میر رضا کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ 27 اگست تک غیر فعال رہے گا۔ نئی تفتیشی ٹیم نے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی سے رابطہ کر لیا ہے۔ مقتول کے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگ لی گئی ہیں۔ نئی تفتیشی ٹیم نے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو 4 خطوط لکھے ہیں۔ خط میں لکھا کہ مقتول کی سمارٹ واچ کا فورینسک بھی کرایا جا رہا ہے، جس کی رپورٹ 2 سے 3 روز میں موصول ہوگی۔ سمارٹ واچ گزشتہ روز NCCIA کے حوالے کی گئی تھی۔ دوسری جانب مقتول کے اہل خانہ نے گھڑی کا فورینسک NCCIA کی بجائے لاہور فورینسک لیب سے کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اہل خانہ کے وکیل جبران ناصر نے کہا کہ کئی روز سے میر رضا کی سمارٹ واچ سابق سربراہ کمیٹی کے پاس تھی، جس کے باعث اس میں ٹیمپرنگ کا امکان ہے۔ فورینسک لاہور سے کروایا جائے۔ ڈی آئی جی عامر فاروقی کی قیادت میں جیسے جیسے کیس کی تحقیقات آگے بڑھ رہی ہے، نئے حقائق اور کردار بھی سامنے آتے جا رہے ہیں۔ تفتیشی ذرائع نے میر رضا کے مالی معاملات کا سراغ لگاتے ہوئے 5 کروڑ روپے سے زائد کے قرضوں کی تفصیلات حاصل کی ہیں۔ پولیس نے اس مالی لین دین کی تفتیش کے لیے 10 مشتبہ افراد کی فہرست تیار کی، انہیں پوچھ گچھ کے لیے طلب کر لیا ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق اب ان تمام 10 افراد سے مالی لین دین کے ممکنہ محرکات اور وجوہات کے بارے میں گہرائی سے تفتیش کرے گی تاکہ قتل کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ میر رضا کے 3 بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں۔ نجی بینک میں میر رضا کے پہلے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ کے مطابق 24 جولائی کو بیلنس 0 ہو چکا تھا، جبکہ میر رضا نے 28 جولائی کو اپنے دوسرے سے تیسرے اکاؤنٹ میں 8,000 روپے ٹرانسفر کیے تھے۔ میر رضا کا دوسرا بینک اکاؤنٹ 28 جولائی کو 0 ہو گیا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے تیسرے اکاؤنٹ سے والد اور والدہ کو بھی رقم ٹرانسفر کی تھی، جس کے اکاؤنٹ میں صرف 720 روپے بیلنس بچا تھا۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ میں میر رضا کے بزنس پارٹنر محمد احمد نے ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی ہے۔ سیشن عدالت نے محمد احمد کی 1 لاکھ روپے میں عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے عدالت نے پولیس کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ میر رضا کے بزنس پارٹنر محمد احمد کے وکیل نے موقف اختیار کیا تھا کہ درخواست گزار میر رضا کے بچپن کا دوست ہے جو حیدری کی برانچ چلاتا تھا، جبکہ میر رضا بہادر آباد کی برانچ چلاتا تھا، لیکن پولیس کی جانب سے محمد احمد کو بار بار بلا کر تنگ کیا جا رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ پولیس اسے مقدمے میں گرفتار کر لے گی۔ میر رضا کیس میں آج کی تاریخ میں کیا پیش رفت ہوئی، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سمر عباس بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمر عباس صاحب، میر رضا کیس کی جو تحقیقاتی ٹیم تھی، آج اہم اجلاس ہوا تھا اس کا، یہ بتائیے گا اس میں کیا پیش رفت ہوئی؟ پولیس کیا قاتلوں کے قریب پہنچ پا رہی ہے؟ نہیں سلمان بھائی، دیکھیں اب تک اگر آپ کیس کو تھوڑا سا سمجھیں تو پولیس جو ہے پہلے اب جو تحقیقاتی کمیٹی جو قائم کی گئی ہے، میڈیکل بورڈ جو کہ 8 رکنی میڈیکل بورڈ نے جب قبر کشائی کی، اس کے بعد جب پوسٹ مارٹم ہوا، اس کی رپورٹ جو آئی جس میں یہ پتہ چلا کہ جی فریکچر ہوا ہے اور اس پہ تشدد ہوا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کیس کا رخ جو ہے دوسرا ہو گیا۔ پہلے تو یہ خودکشی کی طرف جا رہا تھا، اور جب شروع میں پولیس جائے وقوع پہ پہنچی اور اس کے بعد سے جو ابتدائی طور پہ جو تفتیشی افسران پہنچے، انہوں نے رپورٹرز کو بتانا شروع کیا کہ یہ خودکشی کا کیس لگ رہا ہے، تو ظاہر ہے جو پولیس فیڈ کرے گی، 1-2 رپورٹر بھی اگر وہ خبریں چلائیں گے تو پھر وہ اسی طرف ایک رجحان پڑ جاتا ہے۔ اس میں نااہلی سامنے آئی پولیس کی کہ انہوں نے جو کرائم سین تھا اس کو محفوظ نہیں کیا، اور تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگے کرائم سین کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کو پہنچنے میں۔ اس کے علاوہ جو ابتدائی طور پہ تھانے کی ٹیمیں پہنچی، انہوں نے بھی اس جائے وقوع کو جو ہے محفوظ نہیں کیا،
स्पोर्ट को जो है उन्होंने बिल्कुल आमद व रफ्त वहाँ पे रही आम लोगों की, तो जो शवाहिद थे वहाँ से काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हुए। इब्तदाई तौर पे जो है इस चीज़ को छुपाने की कोशिश की गई कि ये जो है मर्डर है। तमाम चीज़ें जो हैं वो ला मोहल्ला उनकी जो है वो ब्रेक करवाई गई, जैसे एक CCTV ब्रेक करवा दी गई कि जी ये जो है इसने पिस्टल लिया अपने, वो ऐसा तासुर नज़र आ रहा था कि शायद जब ये गाड़ी में अपने घर से बैठा ऑनलाइन टैक्सी में और स्पॉट तक आया तो इसने पिस्टल भी रास्ते से लिया, लेकिन वो CCTV एक रोज़ पहले की दफ्तर की जब वो पिस्टल निकाल रहा है। अब ये भी तहकीक करने का आया इसके पास उस दिन भी पिस्टल मौजूद था या नहीं था, क्योंकि वो एक रोज़ पहले की CCTV थी। ये तमाम तर चीज़ें जब चलती चलती पहुंची, जब एहतजाज हुआ, फिर उसके बाद मेडिकल 8 रुकनी टीम बनी और उन्होंने जब ये रिपोर्ट दी कि ये जो है उस पर तशद्दुद हुआ, और उसके बाद जो है जिब्रान नासिर जैसे वकला ने जब उनके वालिदैन के साथ खड़े हुए, सोशल जो मीडिया है वो और जेनजी की जो जेनजी हैं वो भी खड़े हुए, तो फिर जो है थोड़ा सा चेंज हुआ। उसके बाद अब तहकीकाती कमेटी जो 5 रुकनी बनी जिसमें आमिर फारूकी हैं, और ये अब ये तमाम जो शवाहिद हैं वो हासिल कर रहे हैं कि आया क्या क्या चीज़ें मिसिंग हुई हैं, क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, किन चीज़ों पे काम हुआ, उसकी वॉच पे जो उसके मोबाइल फ़ोन था मिला उस पे अब तक क्या पेश रफ्त हुई, डिकोड किया गया नहीं किया गया, उसका डाटा रिकवर किया गया नहीं किया गया। अब देखें उनकी पुलिस के इब्तदाई बयान आए कि जिसने अपने तमाम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए जाने से पहले। अब इन तमाम चीज़ों पे जो ये तहकीकाती कमेटी है वो काम कर रही है, डिजिटल शवाहिद भी हासिल किए जा रहे हैं। आज भी DIG आमिर फारूकी ने स्पॉट का भी विज़िट किया और रूट का जायज़ा लिया कि ये किस रूट से कैसे वहाँ तक पहुँचा, क्या क्या मामला थे। फिर वो जो गेस्ट हाउस मशकूक है उनकी एक्टिविटी चेक की जा रही है कि वो क्या एक्टिविटी थी उनकी, अतराफ़ के दीगर CCTV कैमरास को चेक किया जाएगा, मूवमेंट चेक की जाएगी उसकी कि किस टाइम पे क्या मूवमेंट थी। पूरी अब CCTVs 2-3 दिन की निकाली जाएंगी कि ये किन किन लोगों से राब्ते में था, फिर CDR डाटा निकाला जाता है। ये जो 5 करोड़ रुपए से जायद के मुतालिक कहा जाता है कि मीर रजा ने के ऊपर कर्ज था, बड़ा दबाव था, इसके हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन सामने आई? क्योंकि कहा जा रहा है कि मुश्तबा 10 अफराद हैं, वो 10 अफराद कौन हैं जिनसे मुतालिक कहा जा रहा है? ये तो आप 10 की बात करें, शुरू से पुलिस 16-18 पे चली गई थी कि जी 18 मुश्तबा, अब तक उनके कोई मुश्तबा अफराद के ना बयानात सामने आए, ना उनकी कोई चीज़ सामने आई है, ना ही अभी तक खुल के कोई अभी ऐसी चीज़ सामने आई है, इस हवाले से कोई ब्रीफिंग सामने आई है जिसमें बता सकें कि जी इस केस में पुलिस कहाँ तक पहुँची है। अब ये तहकीकाती टीम जो जा रही है स्पॉट पे सारी चीज़ें देख रही है। मैंने जैसा आपको बताया इसमें DIG आमिर फारूकी हैं, SSP अली रज़ा हैं, SP कैस इन्वेस्टिगेशन के कुरंगी के, और इसके अलावा SP सेंट्रल हैं नजम। अब ये चीज़ें और एक इनके साथ इंस्पेक्टर हैं DSP। बात ये कि ये अब तहकीकात करेंगे, उसके बाद तमाम चीज़ें उनको कंक्लूड होंगी, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, शवाहिद हासिल किए जाएंगे, आपको एविडेंस मिल सकते हैं, आपको तमाम चीज़ें मिल सकती हैं। देखें उसका लैपटॉप भी होगा, उसका जो सिस्टम वो इस्तेमाल करता है वो भी होगा, बैकअप के 10 चीज़ें होती हैं, 10 अकाउंट्स अगर उसके निकलते हैं या कोई भी चीज़ है, कोई ना कोई तो उसका बैकअप अकाउंट होगा ना कहीं तो कुछ चीज़ें रखी होंगी ना उसने। अब आप कहते हैं जी एक बंदा गया यहाँ से, पहले दिन से ही पुलिस ने गलत ट्रैक पे डाल दिया तो फिर चीज़ें ख़राब ही होनी थी। समर अब्बास साहब ब्यूरो चीफ कराची हमसे बात कर रहे थे पाकिस्तान फ्रंट। इस ब्रेक के बाद ईरान अमेरिका अबूरी मुआहदे की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 4 रोज बाकी है, मगर अभी भी सूरत हाल गैर वाज़ेह है कि क्या 17 अगस्त को खत्म होने वाली मफाहमती यादाश्त में तोसी होगी या नहीं। ईरानी क़यादत और सदर ट्रंप के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ पर नफसियाती जंग भी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। दोनों इस इंतजार में है कि पहले आंख कौन झपकता है। ईरान का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ उस वक्त तक दोबारा नहीं खोली जाएगी जब तक ईरान की शराइत तस्लीम नहीं की जाती, लेकिन अमेरिका अपनी शराइत पर मामला आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसे में दुनिया की नजरें एक बार फिर पाकिस्तान पर लगी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे तेहरान और पैगामात के तबादले के नतीजे में उम्मीद है कि लफ्जी जंग के बावजूद ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में तोसी हो जाएगी। माहिरीन का कहना है कि पिछले 6 माह की टाइम लाइन देखें तो वाज़े तौर पर यह बात सामने आई कि जंग का महाज हो या मुज़ाकरात की मेज़, ईरान को हमेशा नफसियाती तौर पर अमेरिका पर बरतरी ही हासिल रही है। अमेरिका ने जब ईरान के खिलाफ जारियाँ शुरू की तो इससे पहले ईरान में महंगाई की वजह से बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालफिन मुजाहरे हो रहे थे, लेकिन 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। ईरानी कौम अपनी सरजमीन के दिफा के लिए आनी दीवार की मानद खड़े नजर आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद 3 करोड़ से ज्यादा ईरानियों ने अपने मुल्क के दिफा के लिए जाने फिदा अवामी मुहिम में नाम दर्ज करवाए।
مگر دوسری طرف امریکی حکومت اپنی عوام اور فوجیوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ ان کی سرزمین سے ہزاروں کلومیٹر دور لڑی جانے والی جنگ ان کی اپنی جنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں عوامی سطح پر اس جنگ کے خلاف شدید جذبات پائے جاتے ہیں۔ یہی نہیں، اب تو ایران کے ساتھ جنگ سے تنگ آ کر امریکی فوجیوں کی خودکشی کی کوششوں کی خبریں بھی آنا شروع ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے امریکی اور اسرائیلی میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ سامنے آ چکا ہے کہ اسرائیل کو اگلے محاذ پر لڑنے کے لیے فوجیوں کی قلت کا سامنا ہے، کیونکہ اسرائیلی فوجی لڑنے کی بجائے فرار ہونے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے خلاف جنگ طویل ہونے سے تنگ آ کر امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے پر تعینات کئی اہلکاروں نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق طویل تعیناتی کے باعث امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن سے متعدد اہلکاروں نے سمندر میں کودنے کی کوشش کی ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق ایک اہلکار کی اہلیہ نے بتایا کہ طویل اور مسلسل ڈیوٹی کے باعث ان کے شوہر نے جہاز سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، جبکہ جہاز کے عملے نے کئی اہلکاروں کو ایسا کرنے سے روکا۔ رپورٹ میں امریکی بحری بیڑے پر خوراک اور بنیادی اشیاء ضروریہ کی قلت کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ امریکی سینیٹرز نے واقعات کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے، تاہم امریکی بحریہ نے جہاز پر تعینات فوجیوں میں خودکشی کی کوششوں یا ذہنی صحت کے مسائل میں اضافے کی تردید کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تقریباً 5000 امریکی سیلرز اور مرینز 250 روز سے زائد عرصے سے جہاز پر تعینات ہیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کا ایرانی حملے کے خوف سے ترکی سے فرار کا اعتراف ان کے گلے پڑتا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کی خبر کی تصدیق کی تھی کہ گزشتہ ماہ نیٹو سربراہی اجلاس کے بعد ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں انہیں رن وے پر خفیہ طور پر ایک دوسرے طیارے میں منتقل کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اقدام سیکیورٹی اہلکاروں کی ہدایت پر کیا گیا ہے، تاہم اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ اقدام اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے کہنے پر اٹھایا گیا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ نے امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ مبینہ ایرانی دھمکی کی اطلاع اسرائیل نے امریکہ کو دی تھی، جس کے بعد ٹرمپ کو ترکیہ سے متبادل فوجی طیارے کے ذریعے خفیہ طور پر روانہ کرنے کا انتظام کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت نے مبینہ دھمکی سے متعلق معلومات CIA کو فراہم کی، تاہم امریکی انٹیلیجنس کی تجزیہ کاروں نے ان معلومات کو قابل اعتماد نہیں سمجھا اور انتظامیہ کے حکام کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹرمپ کی جان کو لاحق مبینہ خطرات سے متعلق رپورٹس کی بنیاد امریکی انٹیلیجنس اداروں کی بجائے اسرائیلی ذرائع تھے، جبکہ بعض امریکی تجزیہ کاروں نے ان معلومات کو کم اعتبار کا حامل قرار دیا تھا۔ اس سے پہلے ترک حکام بھی اسے اسرائیلی سازش قرار دے چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صدر ٹرمپ کو ان کے گزشتہ روز کے بیان کے ایران کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس صرف جعلی خبریں ہیں اور 300% مہنگائی ہے پر کافی آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ عباس عراقچی نے واشنگٹن پر طنز کیا، خبردار کیا کہ جعلی خبروں سے بھی زیادہ خطرناک جعلی انٹیلیجنس ہے، محتاط رہیں۔ ایکس پر بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ کا آغاز امریکی انٹیلیجنس کی ناکامی کی ایک مثال ہے۔ اب امریکہ ناقص انٹیلیجنس پر ایک بار پھر انحصار کر کے آبنہ ہرمز کے معاملے میں اس سے بھی بڑا غلط اندازہ لگا رہا ہے۔ آبنہ ہرمز کی بندش سے عالمی سطح پر تیل کے ذخائر تیزی سے کم ہونے لگے ہیں۔ امریکی میڈیا نے ماہرین کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی معطلی کے باعث عالمی سطح پر تیل کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آبنہ ہرمز پر کنٹرول کے دعوے کے برعکس زمینی صورتحال کئی زیادہ پیچیدہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق بحری جہازوں پر حملوں کے باعث جہاز رانی کمپنی اور عملے کو سلامتی کے خدشات کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں آبنہ ہرمز سے بحری آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ حملے شروع ہونے کا خطرہ بھی مسلسل موجود ہے، جس سے خطے میں کشیدگی اور عالمی توانائی کی منڈی پر دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مکہ دفاعی معاہدے کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ ترک وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان نے معاہدہ مکہ کے تحت سیاسی اور عسکری رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کے تناظر میں تینوں ممالک مزید ہم آہنگی کے لیے مشترکہ عسکری اور سیاسی نظام تشکیل دیں گے۔ ترکیہ کی وزارت دفاع کہتی ہے کہ اس نظام میں تینوں ممالک کے وزرائے دفاع، وزرائے خارجہ اور عسکری سربراہان شامل ہوں گے۔ انقرہ میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان ترک وزارت دفاع نے کہا کہ اس نئے رابطہ جاتی نظام کے ذریعے دفاع اور خارجہ امور سے متعلق معاملات پر تینوں ممالک کے درمیان رابطے اور تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مشترکہ فوجی مشقوں کی بھی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جبکہ تعاون میں دفاعی صنعتوں میں مشترکہ پیداوار اور ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان بتا چکے ہیں کہ مکہ معاہدے کے تحت سعودی عرب میں ایک مستقل سیکریٹریٹ قائم کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ ادھر پاکستان میں مکہ معاہدے نے جشن آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کیا ہوا ہے، جس کی جھلک اسلام آباد میں دیکھی جا سکتی ہے، جہاں ہر طرف سرخ اور سبز رنگ چھایا ہوا ہے، جس میں سرخ رنگ ترکی جبکہ سبز رنگ پاکستان اور سعودی عرب کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ یوم آزادی اقوام عالم کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان صرف امن کا علمبردار نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دنیا کی حفاظتی دیوار بھی ہے۔
ترک میڈیا کا مذاکرات کے حوالے سے یا کسی معاہدے کے حوالے سے دعویٰ اپنی جگہ، لیکن ایران اس سے مکمل طور پر انکاری نظر آ رہا ہے۔ سچویشن کیا کریٹ ہونے جا رہی ہے؟ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد حبیب صاحب، گزشتہ روز ترک میڈیا کا دعویٰ تھا، اب ظاہر بات ہے محسن نقوی صاحب بھی ادھر موجود تھے، تواتر سے ان کی بہت اہم ترین ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ عبوری جنگ میں توسیع کے لیے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ثالثوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ ایران سختی سے ان تمام خبروں کی تردید کر رہا ہے، اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تردیدیں پہلے بھی ہوتی رہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک میں ٹیمپریری صحیح لیکن کچھ معاہدہ ہوا تھا۔ آپ کو اس بار کیا فورسی کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سلمان صاحب کہ یہ بالکل ایک لفظوں کی جنگ جاری ہے، اور اس میں ایران کا سٹانس آپ نے جیسے ابھی کہا کہ پہلے بھی یہی رہا کہ ڈینائی کرتے رہے، لیکن بیک ڈور چینل مسلسل چل رہے ہیں۔ اس میں پاکستان اپنا کردار پوری طرح نبھا رہا ہے، قطر ہے، عمان کے ساتھ۔ میرے خیال میں ایران انتظار کر رہا ہے کہ عمان کے ساتھ اس کی اگر ہرمز کی ڈیل جب تک فائنل نہیں ہوتی، جس کا پچھلا ایک ہفتہ ہو گیا ہم کہہ رہے ہیں کہ فائنل ہونے والی ہے، کبھی ہمارے ڈیفنس منسٹر بتاتے ہیں، کبھی وہ قطر کے بتاتے ہیں، کبھی ترکی کے بتاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایران نے ایک بالکل ایک ڈینائل موڈ رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی اس سے ڈیڈیوس نہ کرے کہ کیا ہونے والا ہے، انہوں نے ایگری کیا یا نہیں کیا۔ لیکن بیک ڈور ڈپلومیسی بالکل چل رہی ہے۔ تقریباً ہفتہ پہلے ترکیہ کے ڈیفنس منسٹر اور ایران کے ڈیفنس منسٹر میں بھی تقریباً ہمارا 1-2 دن جب ہمارا معاہدہ ہوا تھا 3 ملکوں کا، انہی دنوں ان کی بات ہوئی تھی، جس میں دونوں نے ایگری کیا تھا کہ ہم بھی آپس میں دفاعی تعاون بڑھائیں گے۔ تو یہ بیک چینل چل رہے ہیں، بلکہ خبر تھی کہ پروبلی شاید ٹرمپ نے تو اوکے کر دیا ہے ایکسٹینشن اس میں جو 60 روزہ مدت ہے اس میں۔ تو ایران کا اپنا ان کا ایک جو بیانیے کا طریقہ ہے جس میں ڈینائل بڑا واضح ہوتا ہے، لیکن جنگ بندی بھی جیسے آپ نے کہا ہوئی تھی، پہلی دفعہ بھی ہوئی تھی، اس کے بھی ڈینائل تھے، پھر بیچ میں جب جھڑپیں شروع ہوئی پھر اس میں رکاوٹ آئی، اس کو روکا گیا۔ تو آئی تھنک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ٹھیک سر، لاسٹ فرائیڈے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا، مکہ پیکٹ، جس سے متعلق ترکی کے وزارت دفاع کے ترجمان آج سامنے آئے۔ انہوں نے کہا تینوں ممالک مزید ہم آہنگی کے لیے مشترکہ عسکری اور سیاسی نظام تشکیل دے رہے ہیں۔ عسکری نظام تو سمجھ آتا ہے، یہ سیاسی نظام سے کیا مراد لیں؟ سیاسی نظام سے مطابق میرا، اگر آپ نے ترکی کا جو بیان سنا ہے اس میں ان کی مراد یہ ہے کہ ہم آئی تھنک بیونڈ ڈیفنس کے بھی ہم جو ہے اپنی کوآپریشن کو بڑھائیں گے تاکہ خطے میں اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، اور جو آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے ناٹ میں ہیجمنی کا ورڈ یوز نہیں کروں گا، ایک ہماری ایک جو ملکوں کا ایک یہ باہمی اتحاد ہے، یہ ریجن کے اوپر ہمارا نسبتاً بہتر کنٹرول ہو، یہ آئی تھنک میری رائے اس کے بارے میں، اور ناٹ انٹرفیئرنگ ایک دوسرے کے ملکوں کی پالیٹکس میں۔ بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔